أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعین کرام اور حاضرین ناظرین، جو آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ روٹ بیسیکلی جدہ میں مختلف جگہوں پر جہاں آج کل میں جاتا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ میں وہ روٹ کے حوالے سے بھی ٹریول بھی کراتا ہوں تاکہ آپ کا دل لگا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دینی لحاظ سے جو بھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ کر سکیں۔ ٹاپک آج کا یہ ہے کہ ہم سنتیں جو جن پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ سنتیں پہلے کی نسبت آج ان پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے، یہ ٹاپک ہے۔ اس میں سے موٹی موٹی جو سنتیں ہیں یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو واضح کیا جائے گا یا بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت حد تک ہم سب کو اس جو ویڈیو سے، جو لیکچر سے یا جو ان باتوں سے ملے گا وہ بہت فائدہ مند ہوگا، اور میری خواہش ہے کہ آپ ان باتوں کو لازمی اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کیونکہ یہ سنتوں کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جسمانی طور پر چیزوں کے بارے میں آ جائیں۔ سرما لگانا پہلے کے نسبت آج زیادہ آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں سرما پیسنا زیادہ مشکل تھا بنسبت آج کے دور میں، جہاں ایڈوانسڈ قسم کی مشینریز بھی ہیں، اور اس لیول تک بھی اس کو یعنی پیسا جا سکتا ہے جس سے آنکھ کو تھوڑا سا بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا یا تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں اپنے ذاتی تجربے کے بیس پر، ایک دفعہ کوئی ایک ہلکا سا ذرہ جو ہے میرے آنکھ میں چلا گیا، تو میں نے کافی دوائیاں ڈالیں اور مشورہ ڈاکٹر سے بھی کیا، اور لیکن وہ میرا 2-3 دن تک مجھے آنکھ میں اچھی خاصی تکلیف رہی۔ وہ بیسیکلی آنکھ کے اوپر چپک چکا تھا اور وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اینڈ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کو آپریٹ کر کے نکالنا ہے۔ یعنی کہ بے شک آپریٹ سے مراد اس کا یہی تھا کہ ہم وہ جو ہیں تھوڑے سے 5 منٹ کا کام ہے، ہم وہ اس کے ذریعے نکالیں گے۔ میں نے اس دن اگنور کیا ڈاکٹر کی بات کو، اور میں نے کہا کیونکہ سرما ڈالنا سنت ہے اور سنت کے بہت فوائد ہوتے ہیں، تو میں لازمی سرما ڈالتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا صبح تک جو ہے یہ معاملہ، میری آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یقین کریں کہ میں نے رات کو سرما لگایا، اور صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے باقاعدہ دکھایا گیا، میرے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ مجھے نظر آیا کہ وہ ذرہ آنکھ سے نکل گیا ہے اور میرے ہاتھ میں آیا، اور میں جب اٹھا ہوں تو واقعی وہ ذرہ جو ہے میرے آنکھ سے نکل چکا تھا، اور الحمدللہ یعنی وہ وائٹ حصے میں تھا، اس لیے زیادہ دکھنے میں پرابلم نہیں تھی، لیکن تکلیف اچھی خاصی تھی۔ تو سنت پر عمل کرنا پہلے کی نسبت زیادہ آسان اسی لیے ہی ہے کہ یہاں اب فیسلٹیز زیادہ ہیں دنیا میں۔ اس کے بعد مثال کے طور پر کچھ لوگ جب پچھلے زمانے میں پہاڑ پر چڑھتے تھے، ان کے گھر اوپر تھے نیچے تھے، تو ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا، اوپر کی طرف جانا پڑتا تھا۔ وہ زمانے میں وہ سنت یہ تھی کہ اوپر جاتے ہوئے تکبیر بولتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور نیچے آتے ہوئے سبحان اللہ بولتے تھے۔ آج گھروں میں، فلیٹس میں، بلڈنگز میں، آفیسز میں، لمبی بلڈنگز میں اور ہائی رائز بلڈنگز میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ لفٹ میں انٹر ہوں اور بٹن دبائیں تو پہلے فلور سے لے کر 99 فلور تک بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ صرف کھڑے رہتے ہیں اور آپ تھکتے نہیں ہیں، اور اس آرام دہ اونچائی کے سفر میں اور نیچے آنے کے سفر میں آپ کے لیے
ऊपर जाते हुए अल्लाह अकबर कहना और नीचे आते हुए सुबहान अल्लाह कहना पहले की निस्बत 1000 गुना बेहतर, 1000 गुना आसान है। इसलिए इसको लाजमी एक आदत बनाएं। ये सुनन अल मतरूका में आती जा रही हैं, कई लोग इन पर अमल करना भूल गए हैं। तो लाजमी हो, लिफ्ट पर जैसे ही चढ़े ऊपर जाएं, अल्लाह अकबर बोलते हुए जाएं, नीचे आएँ तो सुबहान अल्लाह बोलते हुए नीचे आएँ। मिसाल के तौर पर इसके साथ ही दाढ़ी जो है वो रखना थोड़ा मुश्किल था। उसकी वजह ये कि पहले ज़माने में डिटर्जेंट्स और वॉशेबल चीज़ें और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आम नहीं थीं। और आपको पता है जब बड़े बाल हों और उनमें डिटर्जेंट्स और ये शैम्पूज़ वगैरह जितने भी हैं, इनको इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा तो आपको दूसरे दिन ही अच्छी खासी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और बेचैनी सी लग जाती हैं। तो अगर आज के ज़माने में शैम्पूज़ और क्लीनर्स और इतने अच्छे किस्म के एडवांस्ड लेवल के मेरा मतलब है कि आपके पास जो कंडीशनर्स वगैरह भी हैं और हर चीज़, तो इसके बाद आपके पास ड्रायर्स और ये वो सब कुछ जो अगर देखा जाए तो हैं, तो आज दाढ़ी रखना पहले की निस्बत बहुत आसान है। और ये वो सुन्नत है जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मूंछें हैं उनको मुड़वाओ और जो दाढ़ी है उसको छोड़ दो, उसको अफ़ा लिहिया, और जो दाढ़ी है उसको छोड़ा जाए, यानी उसको शेव नहीं किया जाए। कुछ उलमा का इख्तिलाफ है, वो कहते हैं कि नहीं, दाढ़ी अगर ना भी रखी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो हकीकी सही अहादीस से साबित है वो ये जो अरबी का जो लफ्ज़ है अफ़ा लिहिया, यानी जो दाढ़ी को छोड़ा जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फ़ेल अमर के ज़ुमरे में आता है। इसलिए दाढ़ी रखना ज़रूरी है और ये आसान सुन्नतों में से हो गया है, जो कि बहुत सारे लोग अब दाढ़ी नहीं रखते हैं मुसलमान होते हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत जो ज़ाहरी सामने नज़र आने वाली सुन्नत हैं उस पर अमल नहीं करते। और ये वो वाहिद सुन्नत है जो कि आपके साथ कब्र में दिखाई दी जाने वाली सुन्नत है, यानी कि गोया कि अगर आपके पास फरिश्ते आते भी हैं तो उनको आपकी दाढ़ी देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप माशाल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते रहे हैं अगर आप मुसलमान हैं। इसके बाद काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सफाई सुथराई रखना बहुत ज़रूरी है। वो भी आजकल के ज़माने में एडवांस किस्म की जितनी भी यूटेंसिल्स हैं जिस्मानी सफाई के लिए, और क्रीम्स हैं और काफ़ी मेडिसिन्स हैं, लेज़र्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है पहले की निस्बत। पहले ये सफाई सुथराई करना बहुत मुश्किल था, आज बहुत आसान है। इसलिए इन सुन्नतों पर भी अमल करना ज़्यादा आसान हो चुका है। नाखून काटना, नाखून जुमे के दिन नाखून काटते थे, तो ये सुन्नत ऐसी सुन्नत है जो लाजमी जुमे के दिन। अब बात आती है कि जुमे का दिन शुरू कब होता है, इसके लिए अलग से एक डिटेल हम लोग जो जर्नी है मगरिब से लेकर मगरिब तक की, वो अलग एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन नाखून काटना ज़्यादातर जुमे के दिन सुन्नत तरीका है। फिर दांतों की सफाई के लिए आज हमारे पहले ज़माने में लकड़ी से मिसवाक बना के, दरख्तों से तोड़ के, उसको पता नहीं किस तरीके से काट के और दांतों के साथ इस्तेमाल करते थे मिसवाक के तौर पर। वो ज़ाहिर है उसका एक इतना अजर है। आज अगर जो बंदा नमाज के दौरान अक्सर बेशतर देखा गया है कि हम सभी तकरीबन मोस्टली लोग, बहुत मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे के मस्जिद में खड़े होंगे तो माँ सिवाय 1 या 2 या 3 बंदों के मिसवाक और कोई इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि मिसवाक के साथ नमाज पढ़ना नमाज के अजर में 70 गुना इजाफे का बाइस है, 70 गुना इजाफे का बाइस है। हमें चाहिए कि हम लाजमी मिसवाक करें, और आज मिसवाक हमें इतना रेडीमेड और छिला हुआ और हर चीज़ सही मिलती है। इसके अलावा मसलन दांत साफ़ करने के लिए अगर आपके पास एडवांस्ड टूथपेस्ट वगैरह आ चुके हैं, टीथ ब्रश वगैरह हैं, काफ़ी हद तक जो फैसिलिटी है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। माउथ वॉशेस हैं,
تو یہ بھی سنت ہے اور اس پر عمل کرنا بہتر اور باعث اجر ہے۔ اس کے ساتھ ہی صبح ظاہر ہے اٹھتے ہوئے آنکھیں ملنا اور سنت کے ساتھ یعنی بولنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور مثلا، تو اس کو بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا لازمی، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جو ہم سبھی اکثر و بیشتر کئی ایسے حضرات ہیں جو ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، وہ ہاتھ دھونا بھی ضروری ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ بولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرنا، اور آخر میں الحمدللہ بولنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یا پھر اگر کسی کے پاس ہم کھانا کھاتے ہیں تو کہنا اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا۔ تو اس طریقے سے آپ کے کھانے کی بھی سنت کا جو طریقہ ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا پانی پینا، پانی پہلے کی نسبت، پہلے پانی پینا ایک مشکل امر ہوتا تھا مٹکوں سے اور سراہیوں سے، یا جو بھی، یعنی میرا مطلب ہے کہ جو پانی ڈالنے کے جو گھڑے تھے جنہیں بولتے ہیں، تو وہ اس میں پانی نکال کر پانی پینا، پھر اس کو بیٹھ کے پینا اور 3 سانسیں لے کر پینا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پینا پہلے کی نسبت اب زیادہ آسان ہے۔ اب فریج میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، بوتل پکڑتے ہیں تو لازمی کچھ ایسا رکھیں۔ میں نے ایک یعنی ہمیشہ پریکٹس رہی ہے کہ میں اسٹول رکھتا ہوں یا چیئر رکھتا ہوں، تو فریج کے پاس جہاں پانی پیتے ہیں لوگ یا کولر کے پاس، وہاں لازمی کوئی اسٹول یا مثال کے طور پر چیئر وغیرہ رکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی اجر ملے اور لوگ جو پانی پینے آئیں وہ بیٹھ کر پانی پی سکیں۔ اب بیٹھ کر پانی پینا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانسیں لینا اور آخر میں الحمدللہ بولنا، اس کی بھی اپنی افادیت ہے۔ یہ آج کیونکہ اتنا آسان ہے، لیکن اس کے فائدے دیکھیں۔ میں فٹ بال پلیئر بھی ہوں اور کافی کھیلتا رہا ہوں، تو میرے گھٹنوں میں اچھی خاصی چوٹ لگ گئی اور مجھے تقریباً 6 مہینے جو ہیں، پہلے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آپریشن کرا لیں، لیکن میں نے آپریشن کو اگنور کیا اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز اشراق پڑھیں، اور اشراق کی نماز یعنی صلاۃ ضحیٰ یا صلاۃ چاش جو ہے وہ پڑھنا، وہ اس سے کافی حد تک ہڈیوں کو سکون ملتا ہے تو اور آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح لازمی عمل کرتے رہیں سنتوں پر اور اپنا خیال رکھیں بہت بہت۔ اس قصہ مختصر کہ ان سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اور میرے ساتھ جو یہ ہوا کہ میں آخر میں الحمدللہ میرے گھٹنے ٹھیک ہو گئے اور میں بیٹھ کر پانی پیتا تھا اور 3 سانسوں میں پیتا تھا۔ اکثر بیشتر میڈیکلی یہ آیا ہے کہ لیور کی پرابلمز اور گھٹنوں کے جو پرابلمز ہیں وہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں مزید ایک اور ایپیسوڈ پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، جس میں میں مزید انشاءاللہ سنتوں کے حوالے سے مزید ڈیٹیل دوں گا۔ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک اور اپنے عزیز و اقارب تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہتری انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی لائف میں بھی، کیونکہ ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی نہ کوئی آسانی، کوئی نہ کوئی میڈیکل فائدے لازمی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ میڈیکل ہمیں معلوم نہیں ہیں کب کیسے میڈیکلی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سائنس نے کافی حد تک بہت ساری چیزوں اور بہت ساری سنتوں کے پیچھے جو فائدے ہوئے ہیں ثابت کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔